اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD 5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیسوں کی سماعت اور لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعتوں کی سماعت اور عمران خان کی جیل میں کس کیس کی سماعت ہوگی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ کیا ہوا اس پر تفصیلی ساتھ بتائیں گے، اور کس صدر نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، اسے دستبردار ہونا پڑا، اس کو کیوں ہونا پڑا، آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم دن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون کون سے کیس سماعت کے لیے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس سماعت ہے جو 3 حلقے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر سٹے دے رکھا تھا آج کے روز، کیا اسے آج سٹے کو کنٹینیوز کیا جائے گا یا سٹے معطل کر دیا جائے گا یا اس پر فیصلہ کیا جائے گا؟ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر PTI کے خلاف فیصلہ ہے تو اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ PTI انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گی اور وہ فیصلہ بحال ہو جائے گا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق فیصلے میں طور پر حیران ہوں۔ پہلے عامر فاروق کی سماعت پر اتنے سخت ریمارکس تھے، پھر اس کے بعد سٹے دے دیا گیا، اور سٹے دینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نے اس تینوں حلقوں کے سماعتیں ملتوی کر دی اور کہا اب سٹے مل چکا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرتا اس کا فیصلہ آ جاتا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کو سٹے دے رکھا تھا، اس لیے اس کیس کی سماعت آج ہوگی، اور اس پر سٹے کنٹینیوز رہے گا یا نہیں میری ذاتی رائے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا یہ سٹے کنٹینیوز رہے گا۔ اور جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کروں گا۔ اب اس کیس کی سماعت 2 دن ہوتی ہے، 3 دن ہوتی ہے، 4 دن ہوتے ہیں، 2 ہفتے ہوتے ہیں، 2 مہینے ہوتی ہے، یا کتنے ہوتی ہے یہ اب دیکھنا ہوگا۔ آج کی سماعت جب ہوگی تو اس کا حوالہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کر دیں گے تاکہ آپ تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ دوسرا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے جو درخواستیں دی تھیں، عمران خان کی درخواست کون سی تھی اور کیا تھی؟ عمران خان کی درخواست تھی کہ جو مجھے گرفتار کیا گیا یہ غلط کیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج اور بے بنیادی عمران خان کو عدت نکاح کیس کے بعد کوئی کیس میں گرفتار نہیں تھا، اس لیے عمران خان کو نیب میں گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا، اس کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ اس کیس کی بھی سماعت سننی ہے، وہ سماعت کب ہوگی اس کے بارے میں ہم لوگوں نے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے۔ سب سے پہلے اس کا بینچ کا جسٹس عامر فاروق آج سماعت کریں گے، اور سماعت میں کیا ہوگا ہم آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اس کی انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان نے درخواست میں محفوظ تھا کہ اگر مجھے پھر کسی مقدمے میں گرفتار کیا جائے تو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت مشروط قرار دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بغیر مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ کیا اس درخواست کو منظور کیا جائے گا؟ نہیں، جسٹس عامر فاروق کوئی منظور نہیں کرے گا، PTI خوابوں کی دنیا سے نکل جائے۔ جسٹس عامر فاروق نوٹس جاری کرے گا، پھر اگلے ہفتے سماعت ہوگی، پھر چھٹیاں ہو جائیں گی، پھر یہ ستمبر تک معاملہ لٹکا رہے گا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق اور 1 اگست سیشن کورٹ کی عدالتوں کی چھٹی ہو جائیں گی۔ اگر عمران خان اور القاضی ٹرسٹ کیس کو 1 اگست تک مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جانے کا امکان ہے، لیکن کیا القاضی ٹرسٹ کیس کی سماعت عمران خان اپنے گواہ پیش کرے گا یا نہیں، اس پر بھی بات لسکت کہنا، اور کیا ملک ریاض عمران خان کے خلاف گواہی دے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے ملک ریاض عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دے گا لیکن ثبوت دے گا۔ پرویز خٹک، اعظم خان اور ایک اور جو وزیر تھی PTI کی، اس نے عمران خان کے خلاف گواہی دی، ان پر جرگہ مکمل ہوگا۔ جرگہ مکمل ہونے کے بعد آج پھر مجھے لگتا ہے القاضی ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے یا نہیں، مجھے لگتا ہے القاضی ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی، اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ اب قبل اس وقت بات کریں۔ دوسرا، عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ میں جو 9 مئی کے جسمانی ریمانڈ دیے تھے وہ چیلنج کر دیے گئے تھے، کیا ان پر آج ہائی کورٹ سے کوئی حکم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، کیونکہ عمران خان نے اس حکم کو چیلنج کر رکھا ہے۔ آج اس بینچ کی سماعت کے پچھلے جمعرات کو بینچ نے اعتراض ختم کر دیے تھے اور آج سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جس طرح ہم نے پچھلی بار قاضی فادیسہ کے آئین کا آپ کے ساتھ ذکر کیا، آج لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے یا اس پر پیرا کیا جائے گا، یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلا آپ لوگوں نے یہ ویلاگ سننا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کی آج اہم سماعت ہے، لیکن مجھے
یقین ہے کہ یہاں سے ریلیف ملنا ناممکن ہے جب تک اسلام سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فیض سے تبدیلیاں تھے۔ قاضی فیض کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، اس کا ہم الگ ولاگ بنائیں گے، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج عمران خان کو جسمانی ریمانڈ نیب کے لیے پیش کیا جائے گا کیا؟ میں اس پر بات کروں گا کہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کو ایک درخواست دائر کرنی ہے۔ درخواست میں کیا ہونا، موقف اختیار ہونا چاہیے۔ درخواست میں مقرر کہ ہمیں 2 کیسوں میں سزا اور تیسرے کیس میں سزا 1973 کے آئین کے مطابق اور 1973 آئین کے تحت کسی کو دوسرے مقدمے میں سزا گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی لیگل ٹیم اس آئین کو چیلنج اور کیس کو چیلنج نہیں کرتی۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے یہ آپ سب کو معلوم ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے بارے بتا چکے ہیں۔ اور جیسے بشریٰ بی بی نے بھی کہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے ہمارا فون نہیں اٹھایا اور کچھ وکیل بھاری فیسیں لے رہے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی نے کہا کہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا، لیکن پاکستانی قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی عمران خان کی اہلیہ ہے، اس لیے وہ جذباتی ہوگی، اس لیے اب اس کو پتہ نہیں عوام ان کے پیچھے کتنی قربانی دی ہے، کیونکہ الیکشن کی گرفتار پہلے ہو چکی تھی بشریٰ بی بی، اس لیے عمران خان کی پارٹی کو علم نہیں، اور عمران خان جیل میں، اور جیل تک کب باہر آئیں گے عمران خان ابھی تک۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ مریم نواز خواتین اور نیب مریم نواز کو 10 دن پہلے بتائے گا کہ اسے گرفتار کیا جائے گا، لیکن عورت ہوگا، اس پر بھی ہم الگ ولاگ بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اور یہ نکتہ مجھے ابھی یاد ہے، اس پر ہم ریسرچ کر کے آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ دوسرا، کہ عامر فاروق اسٹے ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات اب اس وقت ہے۔ اور عمران خان کا جو انٹرویو ہے وہ کیا ہے، عمران خان نے سنڈے ٹائم کو انٹرویو دیا، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان لکھتے ہیں، میں دہشت گرد والی کوٹری میں قید ہوں اور میری 24 گھنٹے نگرانی کی جاتی ہے، اور مجھے قیدیوں والے انسانی حقوق نہیں ہیں، اور مجھے 3 کیسوں میں سزا سنائی گئی اور تینوں کیسوں میں مجھے بری کر دیا گیا۔ عدت نکاح کیس اور عدت نکاح کیس، توشہ خانہ نیب کیس اور سیفر کیس میں میری سزائیں کالعدم ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے لکھا کہ ایک اقوام متحدہ کی گروپ کا جو آیا کہ میرے ساتھ ناانصافی اور کی گئی، اسے سب کو پڑھنا چاہیے اور تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عمران خان کا یہ انٹرویو سنڈے ٹائم میں چھپے اور بہت سے سوشل میڈیا پر اس کے چرچے ہیں، اور عمران خان کا یہ انٹرویو خود نہیں وکیل کے ذریعے دیا گیا، اور عمران خان کا انٹرویو دیا جاتا ہے تو پھر حکومت اور پریشان ہو جاتی ہے، اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ رجیم چینج کرنے والا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آج بتاتے ہیں عمران خان سے جس نے بھی ٹکر لی اسے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا کیسے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کو امریکی صدارتی الیکشن میں۔ امریکی صدر الیکشن جو بائیڈن صرف 2-3 سال میں اس کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، کیوں نہیں؟ فلسطین اور غزہ کے مسلمان بچوں پر جو قتلانہ اور کیے جا رہا تھا، اور پاکستان کی عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو بائیڈن تھا، اور جو بائیڈن اب الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور الیکشن نہیں لڑے گا۔ اگلا سال جو نومبر میں الیکشن ہونے ہیں 5 نومبر کو، اس کی صدارت کے امیدوار جو بائیڈن ہے۔ اب جو نیا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں، کیا وہ جیت پائے گا یا نہیں جیت پائے گا، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی اکثریت ہوگی۔ اب اس کینڈیڈیٹ کے آنے کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا سروے ہیں، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانا نامشکل تھا۔ جو بائیڈن کے بعد کیا جو کہہ رہے تھے باراک اوباما کی وائف کو لایا جائے گا یا نہیں، اس پر بھی بات اب اس وقت کہنا ہے اور کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے بھی حالات ہوں گے ہم اس کے الیکشن کی اپڈیٹ دے دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی شیئر کر دیں گے کہ کیا امریکہ کے الیکشن میں کون سی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت سکتی ہے، کون سی نہیں جیت سکتی۔ اب لیکن جو اس وقت تک جو بائیڈن کے مخالف بھی جو بائیڈن کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے، اس لیے جو بائیڈن کو ہرانا، جو بائیڈن کو ٹرمپ کو شکست دینا ناممکن تھا، اس لیے جو بائیڈن نے الیکشن سے دستبردار ہو گئے، اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جو کسی صدر نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا اور اس کی عمر ہو چکی اور اسے کورونا اور بھول رہے، اس لیے اس کا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا، کیونکہ اس نے خان سے ٹکر لی۔ جو خان سے ٹکر لیتے اس کا حال اسی طرح ہوتا ہے۔
اور ہمارے بھی کچھ نادان سائنسدان ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ آپ کی سیاست اس وقت ختم جب آپ عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آج اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ اور نیب کورٹ میں عمران خان کی پیشی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تک آپ آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہی۔ شکریہ۔